کی جگہ چبوترا بنا پوری مسجد محراب نکال دیا. سب سے پہلے تو میں میرا تعارف کرا دوں. پہلے کلمہ پڑھا تھا، میں نے کہا جھوٹے، پھر حضور کا کلمہ پڑھا، آپ نے کہا جھوٹے، اب مسجد بنائی. ہم جب کسی مسجد کے بارے میں بات کریں نا تو لوگ ہمیں کہتے ہیں شادی ہر تھوڑا آخر مسجد ہر تھوڑا. اور بعض ہمارے سنی بیچارے کہیں گے خان شاہ جذباتی آدمی ہے، آخر مسجد ہے یار. خان شاہ جذباتی ہے، اس کا کیا مفاد ہے؟ بات کرنے میں اس کا کوئی مفاد ہے؟ جو یہ بات نہیں کرتے وہ آپ سے زیادہ چلنے پہ دوڑتے ہیں، تقریروں کی فیس سے زیادہ وصول کرتے ہیں. بادشاہ جو اس تقریر میں پڑھتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ فجس رسول خدا کی رضامندی کے وہ کیا دیتا ہے؟ اس کی جگہ پہ آسان 4 شعر پڑھ کے آپ سے اس سے زیادہ فیس لوگ وصول کرتے ہیں. بادشاہ کو کیا پڑی ہوئی دقت میں بھی پڑے، فیسیں بھی کم وصول کرے، اور برا بھی کہتا ہے لوگوں سے، پھر بھی وہ یہ کام کرے. کیوں کرے؟ اس لیے اس کے بارے میں قرآن جذباتی ہے، اس کے بارے میں عرفان شادی جذباتی ہے. شیطان بیچارہ دنیا میں گونگا شیطان نہیں بن سکتا، چاہے زبان کٹ جائے، اس کی زبان کٹ جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، گلا کٹ جائے، میرا ایک رواں کٹ جائے، میں گونگا شیطان ہو نہیں بنوں گا، حسین کا غلام ہو کے بنوں گا. قرآن جذباتی میں کیا کروں؟ قرآن ہتھوڑا رکھے تو میں بھی ہتھوڑا رکھوں. رسول اللہ کے علم کے منکروں نے جب مسجد جا کے بنا لی، قرآن نے کیا کہا؟ یہ 11واں سوال ہے میرے سر پہ قرآن مرد خدا ایمانی نہ نصیب کرے گا تو غلط بات کہی آپ نے. کیا بات ہوا؟ پہلے تو اس مسجد کا حلیہ جو قرآن نے بیان کیا وہ سنو گے تو آپ کہتے ہیں جی مسجد آخر مسجد ہوتی ہے. اب سنو کیا ہوتی ہے. رسول کے گستاخوں کی مسجد کا تعارف سنو. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والذین اتخذوا، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی درارن، رسول کو تکلیف دینے کی. پہلی صفت ہے اس مسجد کی، اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کی. پہلی صفت ہے اس کی. مسجد اس لیے بھی ہوتی ہے، معلومہ ہوتی ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے یہ مسجد بنی ہے خدا رسول کو تکلیف دینے کے لیے. دوسرا تعارف کفرن، یہ مسجد کفر کا اڈا ہے. کفر کا بولو بولو ہے مسجد ہی نام، پھر بھی مسجد ابھی بھی بولا. کچھ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ رسول کی صفتوں کے انکار کے لیے جو مسجدیں بنائی جائیں وہ کفر کا گڑھ ہوتی ہیں. یہ قرآن بتا ہتھوڑا رکھے کہ قسم خدا دی میں بھی ہتھوڑا رکھ سکتا. اس سے سخت اگر جملہ بولا تو گولی مار دو مجھے، لیکن جتنا قرآن نے بولا اتنا تو بولنے دوں. رسول اللہ کی صفتوں کے منکروں کی مسجدیں کفر کا تفریقا بین المؤمنین، اور فرقہ واریت کا اڈا ہے. مومنوں کو پھاڑنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے. تیسری علامت اس کی قرآن بیان کر رہا ہے مسجد کفر کا گڑھ اور فرقہ واریت کا اڈا. یہ بھی لفظ بدل کے بولو نا. یہ تیسری علامت تفریقا بین المؤمنین، یہ تفرقہ بازی کے لیے. معلوم ہے جن مسجدوں میں رسول اللہ کی صفتیں مانی اور بیان کی جاتی ہیں وہ تفرقہ بازی کے لیے نہیں ہے، وہ تو جماعت بندی کے لیے.
وہ جماعت ہے، اور جو بھی جماعت کا حال بیان کرتا ہے وہ تفرقہ بازی نہیں کرتا. جو رسول اللہ کی سنتوں کا انکار کرتا ہے وہ تفرقہ بازی کرتا ہے. اب یہ اندھے دانشور میٹرک فیل جو ہے نا، ان کو مرنی کوئی نہیں. ہماری تقریر ہوگی تو اس کو بھی کہیں گے فرقہ واریت ہے. واریت کا بھی مطلب نہیں کہتے، فرقہ داریت ہے. ایک بیوقوف درج ہے فرقہ داریت ہے. میں کہا دولو کا پٹھا ہے. سمجھ ہی کوئی مطلب زند پوٹ سچ کو بات ہے. ہمیں بھی فرقہ واریت، ان کو بھی فرقہ واریت. ایسا فرقہ ہے ہی نہیں، ہم تو جماعت ہم ہیں. اور ان کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ نا حضرت کے جو آپ مان رہے ہیں نا، اس پر بھی مانے تھوڑا. لائٹ چلائیں آپ کو پتا چلے کہ کچھ مسئلے کفر کاٹتا ہے. ہم یہ رپورٹیں لکھتی ہیں عرفان شاہ بڑا ظالم آدمی ہے، بڑا مطلب سخت بولتا. میں نے کہا اس سے سخت تو نہیں بولتا، اس سے سخت تو نہیں بولتا. عرفان شاہ پہ کرو رپورٹیں، مار دو گولی اس کو، لیکن اس کا بھی کچھ کرنا ضرور. نہیں سمجھے؟ کچھ نہیں، کم از کم اس کو بھی جسے ہماری میں پڑھاؤ، ایک تانا تو لگاؤ بات. کیونکہ تم تو چمچے ہو نا گستاخوں کے، کہ لوگوں کو خبر نہ ہو جائے کہ رسول کے گستاخ ہوتے ہیں، ان کی مسجدیں بھی کفر کا اڈا ہوتی ہیں. اور چوتھی بات، اللہ رسول سے جنگ کا مورچہ ہے. اللہ رسول سے جنگ کرنے کا زور سے بولو، یہ مورچہ بنایا انہوں نے. شیطانوں نے اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہے مسجد، نام مسجد ابھی بھی ہے. قرآن کے صدقے جاؤ، میں کبھی کسی کی بات کروں فلانا مولوی اس طرح بات کرتے ہیں، لیکن شاہ جی ہم تو بڑا معقول آدمی آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کے والد بڑے عالم تھے اور آپ سے یہ توقع نہیں، آپ سید بھی ہیں، آپ نے فلاں مولوی کی نقل کیوں لگا دی؟ میں نے کہا بہت بڑا مولوی ہوں میں، قرآن سے بڑا تو کوئی نہیں نا. نہیں نا؟ ابھی قرآن نے پوری نقل بھی بتائی. وَلَا يَحْلِفُنَّ، خدا کی قسم اتنی لطف کی. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. اور میں حبیب گارے اس مسجد میں جو لانتی رہتی ہے نا، وہ پتہ کہتے کیا ہے؟ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں اردنا الا الحسنى، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں چاہتے، ہم بھلائی چاہتے ہیں. بھائیو ہم بھلائی چاہتے ہیں. قرآن نے کیسے بھلائی کا سوال کیا چٹا کر دیا ہوئی قسمیں اٹھا اٹھا کے اردنا الا الحسنى، ہم اور کچھ نہیں، ہم بھلائی چاہتے ہیں، ہم صرف بھلائی چاہتے ہیں. بھائیو ہم بھلائی اے قرآن کو ایسا کیا تو نہ ہوتا تو ہماری آنکھیں کیسے کھلتی، ہمیں ان بے ایمانوں کی پلیتیاں کیسے سمجھ آتی؟ تو نے سمجھایا ہم لوگوں نے. شکر ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون. ابھی پیارے یہ سب ان اردنا الا الحسنى کہتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں. اس مسجد والے بولو دب کے دلے نال میں نے کلمہ پڑھا جھوٹے ہیں، لوگ کا کلمہ پڑھا جھوٹے ہیں، آپ مسجد بنائی جھوٹے ہیں. معلوم ہوا سچے کب ہوں گے؟ اتنے بڑے کام کر لیے سچے نہیں ہوئے. فرمایا سچے تب ہوں گے جب مجھے مانے تو مجھے جھوٹا نہ مانے. فتاوی رشیدیہ نے کہا اللہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے. ان کتوں نے توحید کیسے مانی؟ خبر سن لو. رسالت مانی تو بے علم رسالت مانی. فرمایا جب اس رسول کا اللہ بے علم نہیں ہے تو اس کا رسول کیسے بے علم؟ سچے بننا ہے تو خدا کو اس کی شان کے مطابق مانو، رسول کو اس کی عظمت کے مطابق مانو. اسی لیے جماعت اہل سنت نے عظمت مصطفیٰ کا اہتمام تاکہ اعلان ہو جائے. اور لطف کی بات آخری تحت لفظ ترجمے کے ساتھ، سرکار قباء شریف سے آ رہے ہیں، 3-4 راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، میں بڑی شکلیں بنائی. حضور آپ ہماری مسجد میں آئیے.
برکت ہوگی. حضور کو بھی دعوت دے. عباس سنی کہتے تھے کہ وہ کتنی دعوت دیتے ہیں. اب ان کی دعوت کا کیا حال ہے کہ حضور کو بھی دعوت دے. کوئی ان سے پوچھے بغیر تو جس سے نبی صحیح اور جب تمہیں نکالی تو اب تم غیرت انسانی ہو تو اب ان کو دعوت کس لیے دیتے ہو؟ لیکن ان کی بے غیرتی کی بھی دعوت تو ذرا تو انہوں نے نکالا ہے. حضور جی ہماری مسجد میں آئیے برکت. آپ کو کیسے چھوڑیں گے جب حضور کو بھی وہ دعوت دینے سے نہیں چھوڑے گے؟ مسجد میں آئیے برکت ملے. اب سرکار کا تو پھر وہی حال ہے. آپ فرماتے میں رسول ہوں جو اللہ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. نہ ادھر نہ ادھر نہ آگے نہ پیچھے وہی کھڑے ہو. یا اللہ آپ مجھے یہ دعوت دیتے ہیں اللہ سے کہا اور میں تو کوئی کام نہیں کرتا تیرے پوچھے بغیر. بتا کیا کروں؟ بتا. اللہ پاک نے حکم دیا. اللہ نے حکم دیا سن لو. ہم جب کہتے ہیں نہ جاؤ نہ جاؤ سنیو کیا جواب ٹیگر گئے تھے سپر مارکیٹ میں اور ٹائم تھوڑا تھا. یہ اپنی پڑی اپنی بڑی مینگو اپنی اور مسٹر اپنی پوچھ. حضور کو اپنی پڑھنے کی اجازت دی رب نے؟ چلو پیچھے نہ پڑھ اپنی پڑھا کرے کیا جڑے نہیں. لا تقم فیہ ابدا. حبیب پیارے کی مسجد میں کبھی نہیں جانا. کبھی کبھی اب آپ کی تعلق بھی کبھی کبھی نہیں. آج نہیں کبھی نہیں جانا. زور سے بولو جس طرح میں نے کہا اس طرح. آج بھی ہوتی سی کبھی آبادا کبھی بھی نہیں جانا. کیوں یہ آبادا آج کی بات مجھے آبادا کدھر سے آ گیا؟ فرمایا اس لیے آج تو نے نہیں جانا کل تیرے غلاموں نے. آبادا